مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو مختلف قسم کے شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے دو بڑے اسباب یہ ہیں۔ پہلا سبب، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مخلوق کو خالق کے برابر سمجھ کر اس کی عبادت کریں تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی اولیاء کرام کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ فاروق عبداللہ نارائن پوری، آپ صوبہ جھارکھنڈ صاحب گنج سے ہیں اور آپ کا تعلق علمی خانوادے اور دینی گھرانے سے ہے۔ آپ نے جامعہ فیض عام مئو میں فضیلت کی تعلیم مکمل کی اور پھر دراسات الاولیاء کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عالمی شہرت یافتہ الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ وہاں آپ نے داخلہ لیا اور ایک طویل عرصہ آپ نے وہاں گزار دی اور کلیہ ماجسٹر اور دکتورا کی ڈگری حاصل کی۔ ماشاءاللہ شیخ میدان تخریج و تحقیق کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے بہت سارے مقالات متعدد موضوعات پر محققانہ انداز میں شائع ہو چکے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا موضوع ہے مسلم معاشرے پر شرک کے برے اثرات۔ عقیدہ اور منہج پر شیخ کا بڑا جامع خطاب ہوتا ہے، انشاءاللہ اس خطاب میں بھی نام ہے آپ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم و مکرم صدر سیمینار، انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، مشائخ کرام، مہمانان عظامی اور عزیز طلبہ، میرے مقالے کا جو عنوان ہے آپ نے ابھی سنا، مسلم معاشرے پر شرک کے برے اثرات۔ اس مقالے کے تحت کون سی باتیں آنی چاہیے، اس لیے میں نے منتظمین سے رابطہ کیا کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا عناصر ہیں، تو جس سے واضح ہوا کہ مسلم معاشرے کے اندر جو شرک کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بالکل واضح الفاظ میں قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو یہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا یا کرتا تو ہے لیکن اس عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، تو وہ اس مقصد کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پائیں گے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو مختلف قسم کے شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے دو بڑے اسباب یہ ہیں۔ پہلا سبب، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مخلوق کو خالق کے برابر سمجھ کر اس کی عبادت کریں تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہی اولیاء کرام کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں،
تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم جب مخلوق کو خالق کے برابر کر دیں گے تب اسے شرک کہا جائے گا۔ چنانچہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے لیے نذر و ریاض چڑھاتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے شرک نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا شبہ ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں۔ حقیقت میں اگر یہ شرک نہ ہو تو کفار مکہ کے شرک کو بھی ہم شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی جن کی عبادت کرتے تھے انہیں اللہ رب العالمین کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ تو جن کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں مملوک سمجھتے تھے، مالک نہیں سمجھتے تھے۔ خود انہوں نے ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں، مقرب بنا دیں۔ تو یہ قربت اللہ کی ہی چاہتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، وکیل ہیں۔ تو یہ سفارشی اور وکیل ہی سمجھتے تھے اور اس طریقے سے ان کی عبادت کرتے تھے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر شرک قرار دیا ہے۔ لہذا اسے شرک ہی کہا جائے گا، صرف اس عقیدے کی وجہ سے اسے شرک سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ جو دوسرا سبب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر شرک داخل نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اور اس شبہے کی وجہ دراصل صحیحین کی ایک متفق علیہ روایت ہے جس کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا او ان تنافسوا فیہا۔ خود بہت سارے حضرات سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شبہ ان کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کریں یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث جیسے کہ کہا صحیحین کے اندر موجود ہے۔ آپ صحیحین کی جو شروحات ہیں ان شروحات کو اٹھائیں۔ 3 مشہور شروحات کا میں نام لوں گا۔ ایک علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری، اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری۔ تینوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس حدیث کا معنی انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ پائیں گے کہ اس حدیث کا معنی علماء نے 2 بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پوری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا کہ پوری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ اکرام سے تھا کہ صحابہ اکرام پر مجھے ڈر نہیں ہے کہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، البتہ بعد کے لوگوں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا اظہار نہیں کیا ہے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تو در حقیقت یہ ایک شبہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو پائیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی جڑیں انتہائی اندر تک گھسی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں تک کہ اہل علم کا طبقہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے، اور شرک کے بعد اقسام ایسے ہیں جن کے اندر اہل حدیث اور سلفی کہنے والے طلبہ اور اہل علم بھی یا تو لا علم میں یا پھر اسے بہت زیادہ اہمیت نہ دینے کی وجہ سے گرفتار ہے۔ میں نے اس طرح کے 10 صورتوں کا ذکر کیا ہے اور دلائل کیا ہیں ان کے شرک ہونے کے، شبہات کیا ہیں لوگوں کے ذہن میں جو اس طرح کے شرک اعمال انجام دیتے ہیں یا اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیا ہوگا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی جو پہلی اور سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے مزاروں اور درگاہوں کے اندر۔ چنانچہ آپ اگر بر صغیر ہند و پاک کے اندر جائزہ لیں تو مزاروں اور درگاہوں کی تعداد کا شمار کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
تقریباً ہر شہر میں، ہر علاقے میں بڑے بڑے بے شمار مزارات پائے جاتے ہیں۔ ان مزاروں پر روزانہ بے شمار کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے حاضری دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض مزاروں کا طواف کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ نماز میں جس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان اولیاء کے سامنے جو کہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے۔ ان سے رزق طلب کرتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بلی دیتے ہیں، اس طرح کے بے شمار اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب شرکی اعمال اور شرکی عقائد ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور ایک عام قاعدہ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے صرف کی جائے تو وہ شرک ہے۔ تو چونکہ یہ عبادات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ان اعمال کو انجام نہیں دیا جاتا، اس لیے یہ سب کے سب شرک کے مظاہر ہیں۔ دوسری صورت شرک کی جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے انجانی طاقتوں کا خوف۔ آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ بھوت پریت سے، انجانی طاقتوں سے عجیب و غریب طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان انجانی طاقتوں کے قہر سے بچنے کے لیے جب نئے گھر میں گھستے ہیں تو نیبو، مرچ، ہلدی وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ بعض لوگ گھر کے دروازے پر کوئی جانور پہلے ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ ان انجانی طاقتوں کے قہر سے بچ سکیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور ہو یا ٹیکسی ڈرائیور ہو، وہ بعض جگہوں پر رکتے ہیں اور جب تک وہاں پر چڑھاوے نہ چڑھائے آگے نہیں بڑھتے، ڈرتے ہیں کہیں ٹیکسی نہ پلٹ جائے، گاڑی نہ پلٹ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ڈاکوؤں اور چور اونچکوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو جو ہوٹل وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، دن کی پہلی پوڑی، پہلی روٹی آگ کے حوالے کر دیں گے تاکہ دن بھر آگ کی کرپا بنی رہے اور اس تجارت میں منافع ہوتا رہے۔ بعض دکانداروں کو پائیں گے کہ وہ پہلے کسٹمر کو بغیر سامان خریدے ہوئے کسی صورت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو کسی صورت میں جانے نہیں دیں گے، گرچہ نقصان کر کے ہی اس پہلے کسٹمر کو سامان دینا پڑے، اس لیے کہ اگر یہ پہلا کسٹمر واپس ہو گیا تو دن بھر برکت جاتی رہے گی اور نقصان ہی نقصان ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کے جو عقائد ہیں، یہ انجانی طاقتوں کے خوف سے بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب شرکیہ عقائد ہیں، شرکیہ اعمال ہیں۔ تفصیل میں نے اصل مضمون میں ذکر کی ہے کہ دلائل کیا ہیں شرک ہونے کے اور ان کے شبہات کیا ہیں، کیا ان کا جواب ہوگا۔ تیسری صورت ہے شرک کی جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے کتے، بلی، کوے، الو اور دیگر جانوروں سے بدفعلی لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامۃ ولا سفر۔ آپ پائیں گے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے کہ کوئی اگر اپنے گھر سے کسی ارادے سے نکلا اور اس کے آگے سے کتا گزر گیا، بلی گزر گئی، تو اپنا سفر روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ اگر آگے بڑھے گا تو یہ سفر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں عجیب و غریب طریقے سے اندھ وشواس پائے جاتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب طریقے کے ان اندھ وشواسوں کے اندر وہ گرفتار ہیں۔ کوئی کسی لباس کو لکی سمجھتا ہے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ بھی بعض قلم کو، لباس کو لکی سمجھتے ہیں، اس لباس کو پہن کر جائیں گے تو امتحان بہت اچھا جائے گا۔ کھیلتے ہوئے جاتے ہیں، اس بلے سے کھیلیں گے تو اسکور بہت اچھا آئے گا۔ عجیب و غریب طریقے سے اہل حدیث معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے آپ توہمات کو پائیں گے، کسی کو ان لکی، کسی کو لکی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب بدفعلی لینے کے طریقے ہیں۔ چوتھی صورت ہے غیر اللہ سے استغاثہ کرنا۔ استغاثے کا مطلب ہے کہ مصیبت کے وقت کسی کو پکارنا۔ یہ پکار اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہو تو عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے۔ آپ اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں، پائیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ مصیبت کے وقت اپنے پیر بابا کو پکارتے ہیں۔ کوئی وزنی سامان اٹھانا ہو، ہم نے بھی دیکھا اپنے گاؤں میں، حالانکہ پورا علاقہ اہل حدیث ہے، کئی لوگ مل کر اس سامان کو اٹھاتے ہیں اور یا علی کے آواز لگاتے ہیں سامان اٹھانے سے پہلے۔
چوٹ لگ گئی اوئی ماں کی آواز نکلتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ کس ماں کو پکار رہے ہیں؟ اپنی ماں کو. یہ دراصل اس ہندوانہ سماج میں رہتے ہوئے ان کے بہت سارے کلمات غیر ارادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور لا علمی میں ہم بھی ان کلمات کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں. یہ دراصل اپنی کالی ماتا کو پکارتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی والدہ کو بھی پکارے تب بھی یہ پکار جائز نہیں، کیونکہ ان کے پاس دور سے سننے کی طاقت نہیں، بغیر کسی اسباب کے. یہ فقط اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہے کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی وہ سن لیتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. 5ویں صورت ہے تعویذ گنڈے لٹکانا. 6ٹھی صورت ہے شجر و حجر، بزرگ شخصیات، قبر اور دیگر اشیاء سے تبرک حاصل کرنا. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے. 7ویں صورت ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. 8ویں صورت ہے بچوں کا نام رکھتے وقت عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا. آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کے نام عبد الرسول ہے، غلام مصطفیٰ، اسی طرح عبد الحسین، عبد النبی، اس طرح کے بہت سارے نام آپ پائیں گے. 9ویں صورت ہے کامیابی اور مصیبت سے نجات کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے غیر اللہ کی طرف کرنا. اگر آج ڈرائیور یہ ساتھ میں نہ ہوتا تو ہم تو آج گئے تھے. پائلٹ اگر اتنا ماہر نہ ہوتا تو آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا. نجات کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ کسی مخلوق کی طرف. اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور اثر ہے. کتاب التوحید جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو اہل حدیث جماعت کے اندر بھی موجود ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں. آپ کتاب التوحید کی جو شروحات ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس طرح کے کتنے شرکیہ کلمات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور 10ویں نمبر پر جس کا میں نے اختیار کیا ہے، جس سے اچھے خاصے پڑھے لکھے حضرات بھی غافل رہتے ہیں، وہ ہے عبادت کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے انجام دینا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مخلص ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کا اجر وہ آخرت میں نہیں چاہتا. جنت کا حصول اور جہنم سے بچنا، نجات حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ امتحان میں رزلٹ اچھا آئے، یہ نوکری مل جائے، گھر میں فلاں بیمار ہے اس کو شفا مل جائے. اس طریقے سے عبادت کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے مقصد سے انجام دینا. یہ جائز ہے کہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرے، لیکن نماز اس مقصد سے پڑھے کہ مجھے اچھی خاصی نوکری مل جائے گی. نہیں ملی، کچھ دنوں کے بعد نماز پڑھنا ترک کر دیا. جب سامنے امتحان ہو تو پہلی صف میں حاضر ہونے لگا. امتحان ختم، نماز ختم. آپ پڑھیں کتاب التوحید کے اندر ایک باب ہے، باب من الشرک ارادت الانسان بعملہ الدنیا. اس کے تحت جو قرآن کی آیت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے: من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہ کل 10 اقسام ہیں جن کا میں نے یہاں تذکرہ کیا، اور آخر میں چند اس کے اثرات ہیں کہ شرک کرنے کے بعد ایک انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، اس کی عقل کیسے ماند پڑ جاتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے، جو کہ اسی کی طرح لاچار، بے بس، کمزور ہے، مجبور ہے. یہاں تک کہ ایک انسان جانوروں کے پیشاب اور پاخانے کو بھی تبرک سمجھ کر کھانے اور پینے لگتا ہے. تو حقیقت میں جس کے اندر شرک کی برائی داخل ہو جائے، کوئی بھی دوسری برائی اس کے اندر داخل ہونا آسان ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کے تمام شرکیہ اعمال اور عقائد سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.